بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا سے متعلق ہدایات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں کچھ ہدایات بھی دی ہیں۔ ضروری ہے کہ دعا کرنے والے بندے ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ وہ ضرور قبول کرے گا اور عطا فرمائے گا، اور جان لو اور یاد رکھو اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا جس کا دل دعا کرتے وقت اللہ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کے وقت دل کو پوری طرح اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اور اس کی کریمی پر نگاہ رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ قبولیت کی امید رکھنی چاہیے۔ تذبذب اور بے یقینی کے ساتھ جو دعا ہوگی وہ بے جان اور روح سے خالی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اور تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما، اور تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ اپنی طرف سے عزم اور قطعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی مانگ رکھے۔ بے شک وہ کرے گا وہی جو چاہے گا، کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کرا سکے۔ مطلب یہ ہے کہ عاجزی اور محتاجی اور فقیری اور گدائی کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کریم سے بغیر کسی شک اور تذبذب کے اپنی حاجت مانگے۔ اس طرح نہ کہیں اے اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، اس میں استغنا کا شائبہ ہے اور یہ مقام عبدیت اور دعا کے منافی ہے۔ نیز ایسی دعا کبھی جاندار دعا نہیں ہو سکتی، اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنی طرف سے اس طرح عرض کرے کہ میرے مولا میری یہ حاجت تو پوری کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے گا وہ اپنے ارادے اور مشیت سے کرے گا، کوئی ایسا نہیں ہے جو زور ڈال کر اس کی مشیت کے خلاف اس سے کچھ کرا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو کوئی یہ چاہے
کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے زمانے میں دعا زیادہ کیا کرے۔ یہ تجربہ اور واقعہ ہے کہ جو لوگ صرف پریشانی اور مصیبت کے وقت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسی وقت ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، ان کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت کمزور ہوتا ہے اور خدا کی رحمت پر ان کو وہ اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا ہے جس سے دعا میں روح اور جان پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو بندے ہر حال میں اللہ سے مانگنے کے عادی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی رحمت پر ان کو بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی دعا قدرتی طور پر جاندار رہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی ہدایت دی ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے دنوں میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کیا کریں۔ اس سے ان کو وہ مقام حاصل ہوگا کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے پیش آنے پر جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ان کی دعا خاص طور سے قبول ہوگی۔ دعا میں عجلت طلبی کی ممانعت۔ دعا بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں معروضہ کی پیشی ہے اور وہ مالک کل اور قادر مطلق ہے، چاہے تو اسی لمحہ دعا کرنے والے کو وہ عطا فرما دیتا ہے جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم جہول بندے کی خواہش کی ایسی پابندی کرے، بلکہ بسا اوقات خود اس بندے کی مصلحت اسی میں ہوتی ہے کہ اس کی مانگ جلدی پوری نہ ہو، لیکن انسان کے خمیر میں جو جلد بازی ہے اس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے فوراً مل جائے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو مایوس ہو کر دعا کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ قبولیت دعا کا مستحق نہیں رہتا، گویا اس کی یہ جلد بازی ہی اس کی محرومی کا باعث بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اس جلد بازی اور مایوسی کی وجہ سے قبولیت کا استحقاق کھو دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بندہ ہمیشہ اس کے در کا فقیر بنا رہے اور مانگتا رہے، یقین کرے کہ ارحم الراحمین کی رحمت دیر ضرور ہے لیکن اس کی طرف ضرور متوجہ ہوگی۔ کبھی کبھی بہت سے بندوں کی دعا جو بڑے اخلاص اور اضطرار سے کرتے ہیں اس لیے بھی جلد قبول نہیں کی جاتی کہ اس دعا کا تسلسل ان کے لیے ترقی اور تقرب اللہ کا خاص ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر ان کی منشا کے مطابق ان کی دعا جلدی قبول کر لی جائے تو اس عظیم نعمت سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اس نے اس بارے میں جو کچھ اپنے پیغمبروں کو حکم دیا ہے وہی اپنے سب مومن بندوں کو دیا ہے۔ پیغمبروں کے لیے اس کا ارشاد ہے، اے رسولو، تم کھاؤ پاک اور حلال غذا اور نیک اعمال کرو، میں خوب جانتا ہوں تمہارے اعمال کو۔ اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے اس نے فرمایا، اے ایمان والو، تم ہماری روزی میں سے حلال اور طیب کھاؤ، حرام سے بچو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کر کے کسی مقدس مقام پر گیا، ایسی حالت میں گیا کہ اس کے بال پراگندہ ہیں اور جسم اور کپڑوں پر گرد و غبار ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار،
اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، اور حرام غذا سے اس کا نشو و نما ہوا ہے، تو اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ آج بہت سے دعا کرنے والوں کے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے، جب دعا اور اس کی قبولیت برحق ہے اور دعا کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا، پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس حدیث میں اس کا پورا جواب ہے۔ آج دعا کرنے والوں میں کتنے ہیں جن کو اطمینان ہے کہ وہ جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، وہ سب حلال اور طیب ہیں؟ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وہ دعائیں جن کی ممانعت ہے، انسان بے صبر اور جلد گھبرا جانے والا ہے، اور اس کا علم بھی بہت محدود اور ناقص ہے، اس لیے بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں بھی کرنے لگتا ہے جو اگر قبول ہو جائیں تو اس میں خود اسی کا نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعاؤں سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کبھی اپنے حق میں یا اپنی اولاد، مال و جائیداد کے حق میں بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور تمہاری وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، جس کے نتیجے میں خود تم پر یا تمہاری اولاد یا مال و جائیداد پر کوئی آفت آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی موت کی تمنا نہ کرے، نہ جلدی موت آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت حاصل کرنے والا کوئی عمل بندہ نہیں کر سکے گا۔ جو عمل بھی کیا جا سکتا ہے وہ جیتے جی ہی کیا جا سکتا ہے، اور بندہ مومن کی عمر تو اس کے لیے خیر ہی میں اضافہ اور ترقی کا وسیلہ ہے، اس لیے موت کی تمنا اور دعا کرنا بڑی غلطی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ موت کی دعا اور تمنا نہ کرو، اور کوئی آدمی ایسی دعا کرنے کے لیے مضطر ہی ہو اور کسی وجہ سے زندگی اس کے لیے دوبھر ہو تو اللہ تعالیٰ کی حضور میں یوں عرض کرے، اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو دنیا سے مجھے اٹھا لے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔